السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأحسن الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين فإن عصوك فقل إني بريء مما تعملون صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم۔ ہر قسم کی حمد و ثنا، تعریفات و توصیفات اس خالق و مالک کے لیے ہیں جس نے اس ساری کائنات کو تخلیق دیا اور اس کی حسن و آبادی کے لیے حضرت انسان کو تخلیق فرمایا۔ کروڑوں درود و سلام اس ہستی اقدس و مقدس پہ کہ جس کا نام نامی اسم گرامی ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ لاکھوں رحمتیں ان نفوس قدسیہ پہ کہ جنہوں نے سرور کائنات علیہ الصلاۃ والسلام سے اس ضابطۂ حیات کو وصول کیا اور اس کو ہم تک پہنچانے کے لیے اپنا تن من دھن قربان کر دیا۔ اللہ کی یہ بڑی کرم نوازی ہے کہ اس نے اس ضابطۂ حیات کو ہم تک پہنچانے کے لیے ایسے مضبوط ذرائع اور اسباب استعمال فرمائے کہ ان کی موجودگی میں ہم ببانگ دہل کہہ سکتے ہیں کہ یہ ضابطۂ حیات جو آج قرآن کی صورت میں ہمارے ہاتھوں میں موجود ہے، یہ وہی ضابطۂ حیات ہے جو آج سے کم و بیش 1450 سال پہلے
نبی کائنات رسول ثقلین حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ انسانوں کی رشد و ہدایت کے لیے نازل ہوا۔ اللہ کی اس کرم نوازی پہ ہم جس قدر بھی اس کا شکریہ ادا کریں کما حق ہو اس کا شکریہ ادا نہیں ہوتا، اس لیے کہ یہ ضابطۂ حیات وہ دستور المتقی ہے کہ اگر انسان اس سے تعلق پیدا کر لے تو یہ قرآن اس کی دنیاوی زندگی میں ایک عظیم انقلاب پیدا کر دیتا ہے، اور اگر اس کو اپنے جسم و روح پہ جاری و طاری کر لیا جائے تو یہی وہ محض ضابطۂ حیات ہے جو انسان کو دنیا کے ساتھ ساتھ عاقبت کی کامیابی کی ضمانت بھی دیتا ہے۔ مگر صدحیف ایسے ضابطۂ حیات کی موجودگی کے باوجود ہم اس تختہ عرض پہ ایسی بد نصیبی کی زندگی بسر کر رہے ہیں کہ ہم سے بد نصیب آج دنیا میں کوئی قوم نہیں۔ اس کا سبب اولی یہ ہے کہ اس ضابطۂ حیات کو ہم اللہ کی کتاب تو مانتے ہیں، اللہ کا دیا ہوا دستور تسلیم کرتے ہیں، لیکن دل و جان سے اس کو قبول نہیں کیا۔ اللہ بھی محبوب ان لوگوں کو رکھتا ہے، اللہ کے ہاں مقبولیت کا درجہ وہ لوگ پاتے ہیں جو اللہ سے تعلق پیدا کرتے ہیں، جو اللہ والے بن جاتے ہیں، جن کے سامنے اللہ کے علاوہ کوئی چیز کوئی حیثیت نہیں رکھتی، جن کے سامنے اللہ کی شخصیت کے علاوہ کوئی شخصیت پرکاہ کی حیثیت نہیں رکھتی، وہ لوگ اللہ کے محبوب ہیں اور اللہ ان لوگوں سے محبت کرتے ہیں، ان کو عزت و وقار سے نوازتے ہیں، ان کی شخصیت کی عزت قدر و منزل اس شخصیت کی لوگوں کے دلوں میں بٹھا دیتے ہیں اور لوگ ان کا احترام کرتے ہیں۔ جو قرآن سے باغی ہوتے ہیں، قرآن کی رہنمائی سے دور ہوتے ہیں، وہ اللہ کی نگاہ میں معتوب بن جاتے ہیں، اللہ ان سے ناراضگی کا اظہار کرتے ہیں، اور جب اللہ کسی قوم سے ناراض ہو جائے، جب اللہ کسی قوم کو معتوب قرار دے دیں، وہ کائنات میں کبھی بھی فخر کی زندگی بسر نہیں کر سکتا۔ رحمت کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کائنات کے انسانوں کی طرف اللہ کا پیغام لے کے آئے، اور اس کا مقصود کیا تھا کہ ان لوگوں کو سمجھایا جائے، بتلایا جائے کہ یہ قرآن تمہارے لیے وجہ افتخار ہے، اس کی رہنمائی پہ چلو گے، اس کی تعلیم کو قبول کرو گے، اس کے آئین اور قانون کے مطابق زندگی بسر کرو گے، اللہ تمہیں اس عزت سے نوازیں گے کبھی تم نے اس کا تصور بھی نہ کیا ہو۔ لیکن اس کو پا لینے کے باوجود اگر اس سے اعراض کرو گے، پہلو تہی کرو گے، اس سے آنکھیں چراؤ گے، فرمایا اللہ کی رحمت تم سے روٹ جائے گی، اور نتیجہ ذلت و نکبت خواری۔ آج ہم دیکھیں، اپنے گریبانوں میں جھانکیں،
تو ہمیں احساس ہوگا کہ کس قدر ہم پستی کی زندگی بسر کر رہے ہیں۔ اس کا سبب اس کے علاوہ کوئی نہیں کہ ہم نے قرآن کو پس پش ڈالا اور غیر اللہ کو پیش نگاہ رکھا۔ خالق ہم سے روٹھ گیا، ہم سے ناراض ہو گیا۔ اس کی ناراضگی کا نتیجہ یہ نکلا کہ ہر قوم ہمیں دبا رہی ہے، ہر قوم ہمیں آنکھیں دکھا رہی ہے، ہر قوم کے سامنے ہم بھیگی بلی بنیں گے۔ یہ بغاوت ہے قرآن کی، یہ اعراض ہے قرآن سے، اور نتیجہ اس کا میں نے پچھلے خطبہ جمعہ میں عرض کیا تھا کہ تحریک پاکستان کے ہراول دستہ بڑے لیڈر اپنی تقاریر میں، اپنی تحریر میں اس بات کا اظہار کرتے رہے ہیں کہ پاکستان کے نام پہ ٹکڑا ارض نہیں ہم مانگتے، بلکہ پاکستان کے مطالبے کا ایک سبب ہے۔ وہ سبب کیا تھا؟ قائد اعظم نے اپنی تقریروں میں کہا، علامہ اقبال نے اپنی تقریروں میں کہا، لیاقت علی خان نے اپنی تقریروں میں کہا، یہ لوگ بتلاتے رہے کہ پاکستان لینے کا سبب کیا ہے۔ میں نے پچھلے خطبہ جمعہ میں عرض کیا تھا، ان کی تقریروں کے اقتباسات پیش کیے تھے کہ محض اس پاکستان کو حاصل کرنے اور اس کے لیے جد و جہد کا سبب یہ تھا۔ قائد اعظم کہتے تھے کہ ہم نے قرآن کے نظام کو آزمانا ہے، نبی کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نظام کو اپنانا ہے۔ ہم نے دیکھنا ہے کہ نفاذ قرآن سے انقلاب کیسا پیدا ہوتا ہے، اور ہمیں یقین ہے، قائد اعظم نے کہا تھا، میں نے عرض کیا تھا، وہ کہتے ہیں ہمیں یقین ہے کہ اگر اس کا نفاذ ہو جائے تو یہ انسانیت کے لیے فلاح کا سبب بن جائے گا۔ جس دستور کی بات قائد اعظم نے کی، جس آئین کی بات اقبال نے کی، جس قانون کی بات لیاقت علی خان نے کی، وہ آئین، قانون اور دستور تھا جسے اللہ نے ترتیب دیا اور محمد الرسول اللہ کی معرفت ہم تک پہنچایا۔ مطالبہ کیا کہ تمہاری زندگیوں کا مقصود یہ ہونا چاہیے، زمین پہ اللہ کے قرآن کو نافذ کیا جائے، یہ آئین، یہ دستور مسلمان کی زندگی کا حاصل ہونا چاہیے، اور مسلمان کو اس آئین کے تحت زندگی بسر کرنا چاہیے۔ آج میں آپ کو یہ بتلاتا ہوں کہ قائد اعظم نے کوئی غلط نہیں کہا تھا، اقبال نے کوئی غلط نہیں کہا تھا، لیاقت علی نے کوئی غلط نہیں کہا تھا۔ انہوں نے اس مقصد کے، اس حقیقت کے اظہار میں اس سچائی کا اظہار کیا تھا جو ہر انسان محسوس کرتا ہے۔ اور میں نے کافروں کے اقتباسات آپ کے سامنے پیش کیے تھے کہ وہ بھی کہتے ہیں قرآن، نظام اسلام، شریعت اسلام کائنات میں وہ واحد تحریک ہے جس تحریک میں وقار انسانیت ہے، فلاح انسانیت ہے، جو انسان کے لیے بہت بڑی نعمت ہے۔ انسان قرآن سے تعلق رکھنے والے ہوں یا قرآن سے تعلق نہ رکھنے والے ہوں، سب کے لیے رحمت ہے۔ اور یہ میں نہیں کہہ رہا تھا، کافر کہتے تھے
میں آج آپ کو بتلاؤں کہ وہ اسلام جس کا ذکر کافر بھی فخر سے کرتا ہے، اور وہ اسلام جس کا ذکر ہمارے قائدوں نے، تحریک پاکستان کے قائدوں نے کیا، وہ ہے کیا؟ رحمت کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو لے کے آتے ہیں۔ اللہ نے اپنے محبوب کو اصول دیا کہ میرے محبوب، تم نے ایک قوم کی قیادت کرنی ہے، ایک ملت کی قیادت کرنی ہے۔ قیادت کس اصول کے تحت کرنی ہے؟ وہ اصول بیان کیا ہے، وَاخْفِضْ جَنَاحَكَ لِمَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ، اے میرے محبوب، جو لوگ تیرے دامن سے وابستہ ہوئے ہیں، جو لوگ تیری پیروی کرتے ہیں، جن لوگوں نے تجھ پہ ایمان کا اظہار کیا ہے، ان کے ساتھ وفاداری سے کام، شفقت، محبت، پیار، نرمی، اس طرح کہ تو ان کے دلوں میں داخل ہو جائے۔ اصول دیا، اس ضابطہ حیات کا اصول، اس قانون کا اصول، اس کے اقتدار والے کے لیے، برسر اقتدار آنے والے کے لیے، جس کے ہاتھ میں عنان حکومت ہے، ایک اصول دیا جو اپنے محبوب کو مخاطب کر کے کہا کہ تم میرے محبوب، اور محبوب کو مخاطب کیا تو کہا یہ کہ جتنے بھی لوگ برسر اقتدار آئیں ان کے لیے یہی اصول ہے، یہی ضابطہ ہے جو میں نے اپنے محمد کو کہا ہے صلی اللہ علیہ وسلم کہ وَاخْفِضْ جَنَاحَكَ لِمَنِ الْمُؤْمِنِينَ، مومنوں کے ساتھ وفاداری سے کام، عاجزی سے، محبت سے، پیار سے۔ اور کائنات کے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پیغام کو آگے پہنچایا اور مطالبہ کیا ان لوگوں سے جنہوں نے قرآن کے دستور کے تحت انسانوں پہ حکومت کرنی تھی، انسانوں کی قیادت کرنی تھی، جو برسر اقتدار آنے تھے، ان سے کہا کہ تم سے تمہاری رعایا، وہ اپنے ہو یا بیگانے، مسلمان ہو یا کافر، تمہارے کردار سے خوش ہو۔ ارشاد فرمایا تمہاری ذات، تمہاری قیادت ایسی ہونی چاہیے۔ اور میں نے عرض کیا تھا کہ عیسائیوں نے دعائیں مانگی، اللہ ان عیسائی حکمرانوں سے مسلمان بہتر ہے، اللہ مسلمان حکمران ہم پہ قائم کر۔ اقتدار کا نشہ ان لوگوں نہیں تھا، ان کے سامنے کردار تھا، جو کردار قرآن نے ان کے سامنے رکھا تھا۔ ان کے سامنے ایک کردار تھا جو کردار محمد رسول اللہ نے ان کے سامنے رکھا تھا۔ جب ان لوگوں نے اس تصور کو پیش نگاہ رکھا، اللہ نے عظمت سے نوازا، وقار دیا، عزت دی۔ اپنے تو اپنے ان کا نام غیر لیتے ہیں تو ان کے سر جھک جاتے ہیں ان کے سامنے۔ یہ کردار تھا محمد رسول اللہ کا۔ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ ایھا الناس، اور لوگوں، اقتدار کسی کے ہاتھ میں نہیں، اقتدار اللہ کے ہاتھ میں۔ کوئی کسی کو اقتدار سے نہیں نواز سکتا، اور کوئی بھی اپنی عقل و فکر سے حاصل نہیں کر سکتا۔ اقتدار کا تاج اللہ انسان کے سر پہ رکھتے ہیں۔ ارشاد فرمایا تو تمہیں اقتدار کے لیے سازشیں نہیں کرنی چاہیے، قتل و غارت نہیں کرنا چاہیے، ایک دوسرے کی پگڑیاں نہیں اچھالنی چاہیے۔ اور اس سے روکنے کے لیے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو میں نے پہلے اس سلسلہ کے پہلے خطبہ جمعہ میں عرض کیا تھا، کہ
کہ ہم اس کو نہیں دیتے جو مانگتا ہے، جو کوشش کرتا ہے، جس کی خواہش ہوتی ہے، اس کو ہم نہیں دیتے۔ یہ اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پہلا حکم تھا۔ اب کیا کہا اللہ کے نبی نے؟ ارشاد فرمایا کہ اس بات کو اپنے دلوں کی تختیوں پہ لکھ لو، جس آدمی کے ہاتھ میں اقتدار آتا ہے، جس کو ولایت سونپی جاتی ہے، وہ شخص اگر عوام کے مسائل، ان کے مصائب، ان کی پریشانیاں اور اس کے ساتھ ان کی خیر خواہی نہیں کرتا، وہ برسر اقتدار آنے والا انسان، وہ قیادت کو تھامنے والا انسان، وہ کرسی میں بیٹھنے والا انسان اگر اپنی رعایا سے غمخواری نہیں کرتا، ان کے مسائل، ان کے مصائب کو نہیں دیکھتا، ارشاد فرمایا لم یدخل معہم الجنہ، وہ برسر اقتدار آدمی اپنی رعایا کے ساتھ جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ جو رعایا کا خیال نہیں رکھتا، جو ان کے مسائل کا خیال نہیں رکھتا، جو ان کے مصائب کا خیال نہیں رکھتا، جو ان کے شدائد کا خیال نہیں رکھتا، جو ان کی ضرورتوں کا خیال نہیں رکھتا، برسر اقتدار آنے والا، فرمایا میں محمد کہتا ہوں صلی اللہ علیہ وسلم، صحیح سند صحیح متن، میں کہتا ہوں لم یدخل معہم الجنہ، وہ مسلمان کا قائد، وہ لیڈر، وہ بڑا برسر اقتدار آنے والا ان مسلمانوں کے ساتھ جنت میں نہیں داخل ہو سکتا جو ان کے مصائب، مسائل اور ان کی پریشانیوں کا خیال نہیں رکھتا، ان کی خیر خواہی نہیں کرتا۔ رحمت کائنات محمد رسول اللہ۔ ایک اور حدیث بخاری و مسلم، اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کہتے ہیں جس شخص کو میں اقتدار دیتا ہوں، قیادت دیتا ہوں، صدارت دیتا ہوں، وزارت دیتا ہوں، خلافت دیتا ہوں، بادشاہت دیتا ہوں، اگر وہ قوم سے خیانت کرتے کرتے مر جائے، حرم اللہ علیہ الجنہ، اللہ نے اس قائد پہ جنت کو حرام کر دیا ہے۔ رحمت کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے اصول دیا، وقف جناح کا، اپنے کندھوں کو جھکائے رکھ، اپنے کندھوں کو ڈھیلا رکھ، وفاداری سے پیش آ۔ اور نبی کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان لوگوں کو جو صاحب اقتدار ہیں، جب اقتدار تمہارے ہاتھ میں آ جائے، تمہارے دل میں عوام کے لیے خیر خواہی نہیں، رعایا کے لیے تمہاری قیادت سبب رحمت نہیں، ارشاد فرمایا کہ یہ بات میری نوٹ کر لو، اس رعایا کے ساتھ، اس قوم کے ساتھ، اس ملت کے ساتھ تم جنت میں داخل نہیں ہو سکتے۔ رحمت کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ پیغام تھا جو اللہ کے نبی نے آگے چلایا، اور صحابہ نے اس کو اپنا حرز جام بنایا۔ اور یہ نہیں ہے کہ اللہ کے نبی نے کہا قوم کے ساتھ، ملت کے ساتھ، رعایا کے ساتھ، عوام کے ساتھ اچھا سلوک کرو، نرم سلوک کرو، ان کی گرمی پہ بھی بعض اوقات خاموشی اختیار کرو، بلکہ کائنات کے آقا نے کردار بنایا اپنا۔ ایک شخص آتا ہے، اللہ کے نبی کا دامن کو تھاما، کھینچا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں رب نے دیا ہے، مجھے بھی دو۔ صحابہ بڑے اس آدمی کو مارنے کے لیے، سزا دینے کے لیے، اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا رک جاؤ۔ اور کردار مصطفیٰ کائنات میں قیادت دیتا ہے تو ایسی قیادت دیتا ہے جو قیادت انسانوں کے دلوں پہ ہوتی۔ کوئی قانون، کوئی ضابطۂ حیات، کوئی آئین، کوئی دستور انسان کو اس شرف سے نواز نہیں
نہیں سکتا جو شرف اللہ کا قرآن دیتا ہے اور نظام مصطفیٰ دیتا ہے۔ رحمت کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قدم قدم پہ رہنمائی، تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نبی نے بڑے پیار کے ساتھ صحابہ غصے میں بےتاب ہیں، دل ملا رہے ہیں، اللہ کے نبی نے کہا رک جاؤ۔ اس آدمی کے ساتھ وہ سلوک کیا کہ جس سے وہ نبی کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی توصیف اور تعریف کرتے ہوئے تھکتا نہیں، اور یہ دکھایا آنے والے کو کہ اگر کوئی تیرے گریبان پہ ہاتھ ڈالتا ہے نا، اس کا ہاتھ قلم نہ کر، یہ دیکھ تیرے گریبان تک یہ ہاتھ کیوں آیا ہے۔ ثقلین کے تاجدار محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ رہنمائی کی ہے کہ برسر اقتدار آنے والا مومن، اقتدار حاصل کرنے والا، عنان سلطنت تھامنے والا، مخلوق کی نکیل پکڑنے والا اس کردار کا حامل ہونا چاہیے تو اس کردار کی خوشبو انسانوں کو اس کی غلام بناتی چلی جائے۔ اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہر مومن جو برسر اقتدار آتا ہے اس کا فریضہ یہ ہے اور اس کا کام یہ ہے اس کے دل میں اللہ کا خوف ہو۔ برسر اقتدار آنے والا، ہمارے برسر اقتدار آنے والے لوگوں کا کردار بھی دیکھنا ہے، ان کے لیل و نہار بھی دیکھنا ہے، ان کی سوچ اور فکر بھی دیکھنی ہے، اور قرآن کا وہ پیش کیا ہوا اصول اور ضابطہ جس کو محمد الرسول اللہ نے نکھار کے ہمارے سامنے پیش کیا اس کو بھی دیکھنا ہے۔ ارشاد فرمایا کہ ہر مومن جو برسر اقتدار آتا ہے، اللہ کے نبی کا فرمانے کا مقصد یہ ہے اس کے دل میں اللہ کا خوف ہونا چاہیے۔ جس کے دل میں اللہ کا خوف آ جاتا ہے، جس کے سامنے اللہ ہوتا ہے، جس کے سامنے آخرت ہوتی ہے، وہ کبھی بھی ایسا کام نہیں کرتا جس کام کا نتیجہ اللہ کے ہاں سرخروئی کی بجائے ذلت و نکبت ہو، وہ مومن نہیں کرتا۔ خوف دل میں، اور ارشاد فرمایا قرآن کی طرف خود بھی راغب ہو اور قرآن کی طرف لوگوں کو بھی راغب کرتا ہو۔ دستور ہے، قانون ہے، اور جہاں جب بھی اللہ کا قرآن نافذ ہوا، مصطفیٰ کی سنت نافذ ہوئی، اللہ کی قسم اس معاشرے سے جنت کی خوشبو آتی۔ اور رحمت کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ رہنمائی جو ایک مسلمان برسر اقتدار آنے والے انسان کے لیے تھی، صحابہ نے وہ کردار کر کے ہمیں دکھایا ہے۔ صدیق اکبر کو جب خلیفہ بنا لیا تو انکار کیا، لوگوں نے اصرار کیا، خلافت دے دی، لوگوں کو اکٹھا کیا، ایھا الناس مجھے تمہارا والی بنا دیا گیا ہے، اور سنو میں تم میں سب سے اچھا نہیں، اچھے کام کروں تو میری مدد کرو۔ برسر اقتدار آ کے اللہ کے محبوب خلیفہ اول صدیق اکبر انسانوں کو مخاطب کرتے ہیں، فرمایا یہ نہ سمجھنا میں تم سب سے اعلیٰ بالا ہوں، تم سب سے اچھا ہوں، بلکہ یہ پیش نگاہ رکھنا اگر میں اچھا کام کرتا ہوں میری مدد کرو، اگر میں برا کام کرتا ہوں روک دو مجھ کو۔ اور ارشاد فرمایا کہ جب تک میں اللہ اور رسول کی فرما برداری کرتا ہوں، برسر اقتدار آ کے مجرم کو سزا قرآن کے مطابق دیتا ہوں، باغی کو سزا قرآن کے مطابق دیتا ہوں، شرابی کو سزا مصطفیٰ کے مطابق دیتا ہوں، چور کو سزا اپنے آقا کے قانون کے مطابق دیتا ہوں۔ جب تک فرما بردار ہوں اللہ اور محمد کا، تب تک میری فرما برداری اور اطاعت کرو۔
جب میں اللہ رسول کی نافرمانی کروں تم پہ میری اطاعت واجب نہیں ہے۔ قانون اسلام میں برسر اقتدار آنے والے کے لیے ایک اصول ضابطۂ حیات جو کائنات کے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا ہے، جب تک قرآن اور جب تک آقا کائنات کے فرمان کے مطابق تمہیں میں رہنمائی کروں میری پیروی کرو، جب میں اللہ رسول کی نافرمانی کروں ارشاد فرمایا چھوڑ دو میرا کہنا، چھوڑ دو میری اطاعت، چھوڑ دو میری اتباع، میں تم سے کوئی جدا نہیں مومنو، تم سے جدا نہیں، میں محمد کے دستور کے مطابق چلتا ہوں اور کوئی نئی چیز پیدا نہیں کرتا۔ نئی چیز پیدا نہیں کرتا پتہ کیا ہے؟ کہ قرآن کیا سزا دیتا ہے، قرآن کس کردار پہ کیا انعام دیتا ہے، کائنات کے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کس جرم کی کیا سزا دی ہے، وہی کرتا ہوں، اپنے پاس سے قانون نہیں بناتا۔ اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے محبوب کا یہ کہنا کہ میں کوئی نئی بات پیدا نہیں کرتا، اس کا مطلب یہ تھا کہ قرآن کی موجودگی میں، حدیث کی موجودگی میں، رسول کی موجودگی میں کوئی قانون، کوئی آئین، کوئی دستور اس قابل نہیں ہے کہ اس کے طرف نگاہ اٹھا کے دیکھا جائے۔ اگر کوئی قانون ایسا ہے، اگر کوئی دستور ایسا ہے جس پہ چل کے انسانیت فلاح پا سکتی ہے اور محمد رسول اللہ کا قانون ہے۔ پہلا صدیق اکبر کا خطبہ، پہلی تقریر، اسلام کس کو کہتے ہیں، ایمان کیا ہے، دستور اسلام کیا ہے، جس کے نفاذ کا ذکر قائد اعظم نے اپنی تقریروں میں کیا، جس کے نفاذ کا ذکر اقبال نے کیا، جس کے نفاذ کا ذکر لیاقت علی نے کیا، جس کے نفاذ کا ذکر نواب بہادر جنگ نے کیا اور برسر جلسہ کیا، لاکھوں کے جلسے کو خطاب کرتے ہوئے کہا کہ پاکستان اس لیے نہیں لے رہے کہ ہمیں ایک ٹکڑا عرض چاہیے قیادت کے لیے، سیادت کے لیے، حکومت کے لیے، بلکہ پاکستان اس لیے لے رہے ہیں کہ ہم قرآن کے نظام کو آزمانا چاہتے ہیں۔ آپ کے سامنے وہ تقریر جو میں نے آپ کے سامنے پیش کی تھی ان کی یہی حق ہے۔ فاروق اعظم صدیق اکبر کے بعد ہے، صدیق اکبر کے وصیت کے مطابق عنان خلافت ان کے ہاتھ میں آیا۔ ایھا الناس، او لوگوں، میں یہ سیادت و قیادت چاہتا نہیں تھا، مجھ پہ ٹھوس دی گئی۔ انہیں تو احساس ہی نہیں ہے کہ خلیفہ اول ابو بکر صدیق عمر فاروق کا نام بطور خلیفہ پیش کر گئے، جن کے سامنے ہوا وہ واہ واہ کر اٹھا۔ کچھ لوگ تھے کہنے لگے ابو بکر اللہ کو کیا جواب دو گے، یہ تو بڑا سخت حکمران ہوگا، یہ تو بڑا جابر حکمران ہوگا، اس میں سختی بہت ہے۔ ارشاد فرمایا عمر مومن ہے اور مومن پہ جب بھار آ جاتا ہے وہ ایمان کا اظہار کرتا ہے، اتنا نرم ہو جاتا ہے کہ تم عمر کی نرمی کو سمجھ نہیں سکتے۔ اسلام یہ کچھ دیتا ہے، رحمت کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس محبوب کے سر پہ خلافت کا تاج رکھا گیا۔ ایھا الناس، اور لوگوں، میری زندگی جو آئندہ بسر ہونے والی ہے وہ زندگی آئینہ محمد اور آئینہ ابو بکر صدیق میں ہوگی۔ میرے دو ساتھی جو مجھ سے پہلے گزر گئے، میں ان کے راستے سے ایک قدم ادھر ادھر نہیں ہوں گا۔ سننے والی باتیں ہیں اور سن کے دل میں بٹھانے والی، لے جانے والی نہیں ہے۔ مجھے پتہ ہے بعض لوگوں کو یہ بڑی تکلیف ہوتی ہے، پریشانی ہوتی ہے کہ یہ جی کہتا ہے، کیا کہوں،
اگر نہ کہوں تو کل قیامت کو اللہ کے ہاں پکڑا جاؤں گا. اس لیے کہتا ہوں جس کا دل چاہے مانے, جس کا دل چاہے نہ مانے. میں نے تو کبھی کسی پہ اعتراض ہی نہیں کیا, کبھی کوئی برا ہی نہیں بنایا, لیکن حق تو کہنے دو اور سننے کی جرات رکھو. اور اگر تمہیں اختلاف ہے تو مجھ سے بات کرو. اس کائنات میں دستور قرآن کے علاوہ کوئی دستور ایسا نہیں کہ کوئی انسان اس کے لیے جد و جہد کرے. ایھا الناس, مجھے تمہارے مال میں اتنا حق ہے جتنا ایک یتیم کے سرپرست کو یتیم کے مال میں حق ہوتا ہے. کون کہتا ہے؟ خلیفہ اول, خلیفہ دوم عمر فاروق, کہ تمہارے مال میں, تمہارے مال سے مراد بیت المال, خزانہ جو حکومت اکٹھی کرتی تھی. اللہ کے نبی کے محبوب نے کہا تمہارے مال میں, یعنی بیت المال, خزانہ حکومت کا, وہ برسر اقتدار طبقہ کا نہیں کہ وہ اپنی مرضی سے عیاشیاں کرتی پھرے, فضول خرچیاں کرتی پھرے, اجاڑتی پھرے. نہیں, بلکہ کہا خزانہ تمہارا حق ہے اور تمہارے اس خزانہ میں, تمہارے اس مال پہ میرا حق اتنا ہی ہے جتنا کسی یتیم کی پرورش کرنے والے کا حق یتیم کے مال پہ ہوتا ہے. اگلا فقرہ فاروق اعظم کا سونے سے لکھنے والا ہے. ارشاد فرمایا اگر میں دولت مند ہوا تو خزانے سے کوئی پیسہ نہیں لوں گا. میری تنخواہ, میرا وظیفہ تب تک ہے جب میں دولت مند نہیں, حاجت ہے مجھے, لیکن جب میں دولت مند ہو جاؤں تو میں خزانے سے کچھ نہیں لوں گا, بیت المال سے کچھ نہیں لوں گا. اور کہا اس کے باوجود تم مجھ پہ نظر رکھو. یہ کون ہے؟ عمر فاروق, خلیفہ. اور اس کا دستور کیا ہے, اس کا قانون کون سا ہے, یہ کس قانون اور آئین کو نافذ کرتا ہے اور کس کے مطابق زندگی بسر کرتا ہے؟ اللہ کا قرآن, محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان. فرمایا اگر میں دولت مند ہوں, تمہارے خزانے کا مال مجھ پہ حرام ہے, میں نہیں لیتا. اگر تنگ دست ہوا تو صرف کھانے کے لیے لوں گا. آج کے دور میں برسر اقتدار آنے والوں, اقتدار کی رسا کشی کرنے والوں, اقتدار کے لیے خون بہانے والوں, کائنات کے آقا محمد رسول اللہ کے غلام کو دیکھو. دستور اسلام کا شاہ, آئین اسلام کے مطابق زندگی بسر کرنے والا خلیفہ کہتا ہے اگر میرے پاس دولت ہوئی تو تمہارے خزانے سے ایک پیسہ لینا بھی میرے لیے جائز نہیں ہے. لیکن اگر تنگ دست ہوا تو کہا اتنا لوں گا جسے کھا کے پیٹ بھر سکوں. اور ارشاد فرمایا اس کے باوجود مجھ پہ نگاہ رکھنا. امیر المومنین کہتا ہے, خلیفہ کہتا ہے مجھ پہ نگاہ رکھنا, نہ فضول جمع کرتا پھروں اور نہ فضول خرچ کرتا پھروں. الفاظ یاد رکھے امیر المومنین, جس کے سر پہ خلافت کا تاج رکھا اس کے سامنے زندگی بسر کرنے کا دستور موجود تھا, اور وہ دستور اس کو اصول بتاتا تھا. یہ وہ شخص جو اسلام کے اصول و ضوابط کے مطابق زندگی بسر کرنا چاہتا تھا, کہتا ہے مجھ پہ نظر رکھنا, میں فضول خرچی بھی نہ کروں خزانے میں اور جمع بھی نہ کروں کہ خزانہ جمع کرتا جاؤں. عوام کی پریشانی میں, ان کی تنگ دستی میں میں اپنے پاس جمع کر کے رکھوں. اس پہ دھیان رکھنا.
امیر المومنین کہندا ہے، خلیفہ رسول، اور ایک خلیفہ نہیں، اس قرآن کے دستور اور اس آئین اور قانون کے مطابق جس نے بھی حلف اٹھایا ہے یہی حلف اٹھایا ہے۔ اللہ، رسول، ابو بکر، عمر، عثمان، کیسی زندگی بسر کرو گے؟ دستور، آئین، قانون، کہا آئین، دستور، قانون اللہ کی طرف سے قرآن آیا، تشریح کے لیے محمد رسول اللہ ہے، اور نفاذ کے لیے صدیق و فاروق نے محنت کی۔ جس ڈگر پہ وہ چلے، جس راہ پہ وہ چلے، عثمان بھی اسی راہ پہ چلے گا۔ میرے لیے کچھ نہیں، جب میں دولت مند ہوں تبھی میرے لیے حلال ہے، جب میرے پاس کچھ نہ ہو۔ علی المرتضی، ایھا الناس، یہ وہ ائمہ ہیں جنہوں نے دستور قرآن کے تحت حلف اٹھایا اور پھر دستور کو نافذ کیا۔ کائنات کا مورخ جب بھی قلم اٹھاتا ہے کہتا ہے چشم فلک نے کوئی انسان ایسا نہیں دیکھا جس نے وہ امن و سکون دیکھا ہو جو محمد کے خلفاء کے دور میں تھا۔ کافر کہتے ہیں تم کافر کے ٹوٹ بنے ہوئے ہو، کافر کی جوتیاں سیدھی کرتے پھرتے ہو۔ کافر نے کہا دستور وہ جو خلفاء کو محمد نے دیا صلی اللہ علیہ وسلم، اور آج تک کائنات نے وہ امن سکون نہیں دیکھا جو محمد کے خلفاء کے دور میں امن اور سکون تھا۔ ارشاد فرمایا علی المرتضی نے پہلا خطبہ کہ سنو، خرابی تب تک نہیں آتی جب تک انسان اپنی نفسانی خواہش کے پیچھے نہیں لگتا۔ بے امنی تب تک نہیں آتی جب تک انسان قرآن کے قانون کو چھوڑ کے اپنی مرضی سے قانون نہیں بٹھاتا، اور بد نصیبی اس وقت تک نہیں آتی جب تک قرآن کے حکم کو پسے پشت ڈال کے طاقت کے ساتھ انسان پہ مسلط ہو جاتا ہے۔ میں محمد کا غلام ہوں، میرا کردار وہ ہے جو محمد کے پہلے خلیفہ کا، دوسرے خلیفہ کا اور محمد کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا تھا۔ مجھ سے پیشتر خلیفے سے اختلاف ہو سکتا ہے، لیکن اجتماعی طور پہ آئین قانون وہ ہے جس آئین اور قانون کے مطابق وہ زندگی بسر کرتے رہے۔ اور پھر دیکھا ہے، پوچھا ہے تاریخ کو، اور آ کے تاریخ الٹ پلٹ کے دیکھیں، آئین تب بھی وہاں تھے، کردار تب بھی تھے، قانون تب بھی تھے، کافر تب بھی تھا، اس کا آئین تب بھی تھا، لیکن کسی عیسائی نے اپنے آئین کو قبول نہیں کیا جتنا وہ نظام محمد کو قبول کرتا ہے۔ کافر 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 رایا یہ ڈھونڈتی ہے، یہ کوشش کرتی ہے کہ جو قرآن کو نظام بنا کے، قرآن کو دستور بنا کے محمد کو آئین کا شارع بنا کے پیش کرتا ہے، وہ کائنات میں ایسی نعمت ہے کہ انسان کے لیے فلاح کا کوئی دوسرا راستہ نہیں، ایک قرآن اور محمد رسول اللہ کا راستہ سے۔ آپ نہیں دیکھا، میں نے عرض کیا نا، کردار کیا تھا، سوچ کیا تھی، افکار کیا تھے؟ اور پاکستان نظام، عوام، قائد، لیڈر، کبھی سوچا آپ نے؟ نہیں۔ 3-4 دن ہوئے ہیں، 5 دن ہو گئے ہوں گے، اخبار میں ایک خبر آئی، غور فرمائیں، اللہ کی قسم میرا دعویٰ ہے قیامت تک نظام مصطفیٰ جیسا نظام ترتیب پا ہی نہیں ہو سکتا۔ دیکھ لیں، جب تک آپ کی زندگی ہے تب تک آپ دیکھیں، اور اس کے بعد میری بات اپنی اولاد تک پہنچائیں۔ قیامت تک
ایسا دستور ترتیب نہیں پا سکتا جو قرآن کا دستور ہے. اور جہاں قرآن کا نظام نافذ ہو جائے، جو امن، سکون، راحت اور انسان کو وقار اس معاشرہ میں ملتا ہے، کسی معاشرہ میں نہیں مل سکتا. اٹھائیں تاریخیں. نبی رحمت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دیا ہوا آئین ہے، قانون ہے نبی کائنات محمد رسول اللہ. اور جہاں بھی آیا، جب بھی آیا، اس نے وہ رحمتیں، وہ برکتیں میں تقسیم کی کہ دنیا میں انسان کو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلفاء نے یہ اپنے کردار سے کر کے دیا ہے. تو ہمارا کیا ہے؟ دیکھیں کردار. چیف جسٹس، جس کو کچھ تو بڑا اچھا کہتے ہیں اور آسمان تک پہنچاتے ہیں، اور کچھ سیاسی لیڈر ہیں جو اس کو گالیاں دیتے ہیں. میرے نزدیک اس کے اچھے کام زیادہ ہیں، اور اگر کوئی برے ہیں تو وہ بھی ہیں، انسان ہے، لیکن کمال کر دیا اس نے. کاش کوئی اس کے ساتھ مل جائے اور یہ تحریک لے کے اٹھے کہ اللہ کے قرآن کا نظام نافذ ہو اور لوگ ان کی بات سنیں. لیکن ایسا نہیں ہونا. محکمہ پیٹرولیم کا کوئی سردار تھا، لیڈر، کہا کہ یہ جو تم ظلم کرتے ہو انسانوں پہ، آئے دن پیٹرول مہنگا، آئے دن پیٹرول مہنگا، مجھے بتاؤ آیا کیسے ہے، چلتا کیسے ہے، اس کا نظام کیا ہے. کہنے لگا چیف جسٹس، اور جب تک قرآن سامنے نہ آیا، نظام مصطفیٰ نہ آیا، تم زندگی میں فرحت کی بہاریں دیکھ ہی نہیں سکتے. ایسے ڈاکوؤں کی موجود میں، چوروں کی موجودگی میں، لٹیروں کی موجودگی میں امن، سکون تصور ہی نہیں ہو سکتا. کیا کرتے ہو؟ بتاتا کہ تیری تنخواہ کتنی ہے؟ اتنی. الاؤنس، ٹی اے ڈی اے. اس نے بتائے. چیف جسٹس کہتا ہے تیری ماہانہ تنخواہ 45 لاکھ روپیہ بنتا ہے. جب تک یہ چور اور ڈاکو موجود ہیں، جب تک یہ قاتل انسانیت موجود ہے اور ان کو مسلط کرنے والے حکمران موجود ہیں، کبھی تر و تازہ ہوا کا جھونکا آ سکتا ہے؟ ایک شخص کی تنخواہ ماہانہ 45 لاکھ. چیف جسٹس کہو تو کرتے کیا ہو؟ کیا کام ہے تمہارا؟ کس چیز کا 45 لاکھ لیتے ہو؟ تم مہربانی کرو واپس چلے جاؤ، چھوڑ دے اس محکمہ کو. 45 لاکھ روپیہ اگر غریب عوام میں تقسیم کیا جائے نا، 180 گھرانے شادابی کی زندگی بسر کر سکتے ہیں. 180 گھرانوں میں اگر یہ دولت تقسیم کی جائے تو وہ خوشحالی کی زندگی بسر کرتے ہیں. 180 جو ایک انسان کو تنخواہ ملتی ہے. کیوں؟ ان کو احساس ہی نہیں، ان کو علم نہیں، انہوں نے قرآن نہیں پڑھا، یہ محمد کریم کے پاس نہیں پھٹکے. میں نے اس کیا تھا نا ابتدا میں حدیث نبی کائنات محمد رسول اللہ کی کہ جو خیانت کرتا مر گیا، حرم اللہ علیہ الجنہ، اللہ نے اس پہ جنت کو حرام کر دیا ہے. یہ بدیانتی نہیں، خیانت نہیں. ایک آدمی کو اتنی تنخواہ کہ 180 کی زندگی بنا سکتے ہیں، وہ 45 لاکھ تقسیم کر دیا. کس کے دل میں خوف نہیں؟ جس نے اس کو مسلط کیا ہے. اور کس کے دل میں خوف آتا ہے؟ کون ڈرتا ہے اللہ سے؟ کون مسلمان رہتا ہے برسر اقتدار آ کے؟ جس کے سامنے اللہ کو ابتدا کیا تھا کہ اللہ کے نبی
کے فرمان کا مقصود یہ ہے کہ برسر اقتدار آنے والے لوگوں کے دلوں میں اللہ کا خوف ہونا چاہیے. اس کو یہ تنخواہ دینے والے دل میں اللہ کا خوف ہے. 45 لاکھ روپیہ مہینہ. کیا وہ کرتا ہے؟ سونا بناتا ہے, پٹرول سے پٹرول بناتا ہے, کرتا کیا ہے؟ ایئر کنڈیش دفتروں میں بیٹھ کے 8 گھنٹے گپے مار کے چلے جاتے ہیں اور قوم کے پہ سوار چونک کے ان کا خون چوستے ہیں اور 45 لاکھ روپے شخص 45 لاکھ روپے ایک مہینے. اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا بددیانت خیانت کار حکمران ایسے انسانوں کو اس سوچ میں بٹھاتا ہے اور پھر قوم کا اتنا روپیہ دیتا ہے 4-5 لاکھ روپے اس کے لیے بہت ہے. 45 لاکھ قوم کا چوس کے خون. پیدا ہونے والا بچہ مقروض پیدا ہوتا ہے اور اس کو 45 لاکھ روپیہ مہینہ ملتا ہے. فاروق اعظم بیٹھے ہوئے محتاج, آنے والا محتاج فاروق اعظم کا سسر ہے. عمر حالات تنگ ہے, میں پریشان ہوں, کچھ میرے ساتھ بھی تعاون کرو بیت المال سے. آج سنو برسر اقتدار لوگوں اور ان کے لیے دن رات محنت کرنے والوں, قیامت کو اس بات کا جواب دینے کے لیے تیار رہنا. میں حقدار ہوں, مجھ پہ حالات ایسے ہیں, وقت ایسا آ گیا ہے کہ بیت المال سے مانگنے کے لیے آ گیا ہوں. مورخ کہتا ہے فاروق اعظم نے آنکھیں اٹھا کے دیکھا, چہرے پہ غصے کا اظہار ہے. کہتے اچھا تجھے بیت المال سے دوں کہ تو میرا سسر ہے اور قیامت کے دن خائن بادشاہوں میں میرا بھی نام لکھا جائے؟ قدر نہیں مل سکتا. جاؤ, پریشان ہوں. فرمایا میرے گھر سے 10,000 درہم لے لو, لیکن میں نے بیت المال سے تمہیں نہیں دینا, کہیں قیامت کے دن اللہ کے حضور میں خیانت کرنے والا سمجھو. یہ کون ہے؟ 22 لاکھ مربع میل کا حکمران, دستور قرآن کے تحت, نظام مصطفیٰ کے تحت زندگی بسر کرنے والا, جس کے دل میں رب کا خوف ہے کہ 10 روپے اپنے سسروں کو دے دیے تو قیامت کو اللہ مجرموں کے سامنے میں پیش کرے, مجرموں کی لسٹ میں, مجرموں کی صف میں. اس کو خوف نہیں جس نے اس کو دیا. اور بدنصیبی کی بات سنیں, یہ پختونخوا کا وزیر ہے نا, آپ مسلمانوں مجھ سے ناراض نہ ہوا کہ اللہ کی قسم میری قیامت کو تمہیں فائدہ دیں گی. آج نہیں, تمہیں نوکر چاہیے, لیڈری چاہیے, قیادت چاہیے, لوگ سلام کہیں, چوری صاحب, بٹ صاحب, رانا صاحب. آج تمہیں اس چیز کی ضرورت ہے. جب اس کی ضرورت ہوگی نا تمہارے پلے کچھ نہیں ہوگا. پچھلی اسمبلی وزیر اعلیٰ 3 سال میں 20 کروڑ روپیہ چائے پہ اڑا دیا ہے. کھانا نہیں, کو مرغ پکا دیا, یہ کیا وہ کیا, نہیں, 3 سالوں میں 20 کروڑ روپیہ چائے پینے میں. یہ لوگ نظام لائیں گے, یہ لوگ دیانتداری پیدا کریں گے, یہ لوگ مسلمانوں کے ہمدرد ہوں گے, یہ لوگ قوم کو دیں گے جو قوم کی جیبوں پہ ڈاکہ ڈالتا ہے. 20 کروڑ میں, اور اگر ایک غریب کا گھر تم چلانا چاہو تو 222 گھرانے 3 سال تک خوشی اور آبادی کی زندگی بسر کر سکتے ہیں اس 20 کروڑ سے جو اس بددیانت آدمی نے چائے میں اڑا. یہ کس نے دیا اس کو؟ تمہاری جمہوریت نے, قرآن سے بغاوت نے, نظام مصطفیٰ سے بغاوت نے اس کو اس مقام پہ لا کھڑا کیا کہ 20 کروڑ روپے کی 3 سال میں چائے پی گیا.
کہاں ہے جمہوریت؟ نثار صاحب، آپ کے کانوں میں کیا پڑ گیا ہے؟ آپ کو آواز نہیں آتی؟ ٹی وی پہ کھڑا ہو کے وہ آدمی جس نے یہ سارا مواد اکٹھا کیا ہے، ٹی وی پہ کھڑا ہو کہتا ہے یہ 3 سال کے لیے میری محنت ہے، باقی 2 سال کے لیے نہیں۔ جسٹس صاحب، آپ نے اس کو نہیں بلایا، اس کو نہیں پوچھا یہ لوگ اس قابل ہیں؟ اور کیوں برسر اقتدار آئے؟ جمہوریت کا اس تماشا سے جس تماشا میں مومن کھوئے ہوئے ہیں، مسلمان کھوئے ہوئے ہیں۔ دستور قرآن کیا ہے؟ دستور قرآن امیر المومنین رات کی تاریکی میں بیٹھے، کام ہے بیت المال کا، بیت المال کا کام لکھ رہا ہے۔ بیوی آئی، آگے پاس بیٹھی، امیر المومنین، میرے سرتاج، میرے آقا، میں ایک بات کرنا چاہتی ہوں۔ اس نے بات شروع کی، امیر المومنین کی جبین پہ تیوڑیاں پڑ گئیں اور غصے سے زور سے دیے کو بجھا دیا، کہنے لگے تیل بیت المال کا خرچ ہو رہا ہے اور تو مجھ سے ذاتی باتیں کرنی چاہتی ہیں؟ اور قرآن یہ حکمران دیتا ہے، نظام مصطفیٰ ایسے حکمران پیدا کرتا ہے، تم کہاں سے لاتے ہو؟ کیا حکمران لاتے ہو؟ قیامت کو جواب نہیں دینا تم نے؟ ایسے لوگوں کو برسر اقتدار لانے والے قیامت کے دن اللہ کے حضور بطور مجرم کھڑے ہوں گے اور اپنا حصہ پائیں گے وہاں۔ اللہ نے قرآن میں کہا ہے کہ اچھی سفارش کرنے والوں کو اس سے حصہ ملے گا، بری سفارش کرنے والوں کو اس سے حصہ ملے گا۔ یعنی اچھے منتخب کرنے والوں کو اچھی جزا، ایسے منتخب کرنے والوں کو قیامت کے دن سزا ملے گی۔ دیے کو بجھا دیا، بیت المال کا دیا ہے، کیا ہو رہا تھا؟ 2 منٹ بعد، 3 منٹ، 4 منٹ، دستور قرآن نے کہا تھا بددیانتی کو قیامت کو پکڑ جاؤ گے، اس کو پتا تھا۔ یہ سمجھتا ہے کہ ایک دمبڑی کا تیل میرے ذاتی معاملہ میں جل گیا تو قیامت کے دن مجرم بن کے پیش کیا جاؤں گا۔ بجھا دیا۔ امیر المومنین جا رہے ہیں، ساتھی ہیں ساتھ، ایک بچی سامنے سے آئی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اور مسلمانوں سن لو، اللہ کی قسم قرآن سے بیکار نہ رہو گے، کبھی خوشی نہیں پاؤ گے۔ چھوٹی بچی آ رہی، 3-4 مرد جا رہے ہیں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ بچی کہتی، امیر المومنین فاروق اپنے ساتھیوں سے مخاطب ہوئے، ارشاد فرمایا کتنی خوش نصیب یہ بچی ہے جس کے ماں باپ ایسے ہیں، اور کتنے خوش نصیب ماں باپ ہیں جن کی بچی ایسی ہے۔ عبد الرحمن ابن عوف کہتے ہیں امیر المومنین آپ نے بچی کو پہچانا نہیں؟ ارشاد فرمایا کیوں نہیں؟ عرض کی یہ آپ کی پوتی ہے امیر المومنین، اور زمانہ قحط کا ہے، قحط نے جو برا حال عوام کا کیا ہوا ہے، امیر خلیفے کے گھر کا بھی وہی حال ہے۔ یہ ہے دستور قرآن، یہ ہے نظام مصطفیٰ۔ ووٹ امانت ہے جی، کون کہتا ہے نہیں امانت؟ امانت ہے، لیکن اللہ کی امانت اور رسول کی جب تک نظام مصطفیٰ کا ذکر نہ آئے، اس کے نفاذ کی جد و جہد کو لیے کوئی نکلے، ووٹ دینا جائز نہیں۔ کسی قانون، کسی آئین، کسی دستور کے لیے، یہ تو جمہوریت تو ہے ہی گدی ہے، اس میں تو شعور ہی کوئی نہیں، یہ تو انسان کو دیتی کچھ نہیں۔ جس پہ تم لٹو ہوئے ہو، ملا بھی اور مسٹر بھی، نظام جمہوریت، نظام جمہوریت، نظام جمہوریت نہیں، نظام مصطفیٰ، دستور قرآن، زمین رب کی، نظام رب کا۔ جو اس کے لیے ووٹ دیتا ہے وہ امانت کو اس کے مقام پہ خرچ کرتا ہے۔ جو قرآن کے دستور سے ہٹ کے کسی دستور کی جد و جہد میں ووٹ دیتا ہے، میں اس کو کچھ نہیں کہتا، لیکن قیامت کو جواب دینا پڑے گا۔ اللہ نے مکلف کیا ہمیں کہ مومن، جیسے میں نے پہلے عرض کیا تھا، قرآن کی آیت پڑھی تھی کہ اللہ نے کہا میرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کے لیے جو تیرے ہیں تواضع اختیار کر،
اور کائنات کے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ کر کے دکھایا کہ بدو اٹھ کے اللہ کے نبی کے گریبان کو تھامتا ہے، لوگ غصے میں آتے ہیں، میرا کائنات کا آقا مسکراتا ہے، فرمایا قوم کے ساتھ ایسا سلوک کرو۔ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا تھا جو قوم سے بددیانتی کرتا ہے، یعنی بددیانت افسر مقرر کرتا ہے، بددیانت وزیر مقرر کرتا ہے، بددیانت مشیر مقرر کرتا ہے، وہ بددیانت انسان ہے۔ اور بددیانت انسان مسلمان عوام کے ساتھ جنت میں نہیں جا سکتا قائد۔ اللہ کے نبی محمد رسول اللہ کا فرمان، مسلم کی روایت، رحمت کائنات محمد رسول اللہ فرماتے ہیں ایک نظام، ایک دستور، ایک اصول وہ مومنوں کے لیے عرش سے آیا ہے، آسمان سے آیا ہے، بس تنہا واحد دستور جس کے لیے جد و جہد مسلمان کا فرض ہے، جس کے نفاذ کے لیے کوشش مسلمان کا فریضہ ہے۔ اگر نہیں کرتا تو وہ جانے، اس کا اللہ جانے۔ میرے نزدیک قرآن کی تعلیم یہ ہے، محمد رسول اللہ کا فرمان یہ ہے کہ قرآن کے نظام کے لیے، دستور مصطفیٰ کے لیے جد و جہد کرو، کوشش کرو۔ اس کے علاوہ اگر کسی قانون کے لیے کی جاتی ہے تو کوئی مانتا ہے فبہا، نہیں مانتا نہ مانے۔ قرآن کے دستور کو چھوڑ کے غیر دستور کے لیے جد و جہد کرنا اس بات کا اعلان ہے کہ قرآن کے دستور میں وہ قوت توانائی نہیں جو اس میں ہے، حالانکہ قرآن سے بڑھ کے کہیں نہیں۔ آخری بات، وقت ہو گیا۔ پروفیسر ڈاکٹر پرشاد ہندو ہے، ہسٹری آف انڈین کلچر اس کی کتاب ہے، اس میں وہ لکھتا ہے کہ فیروز شاہ نے جب برسر اقتدار آیا تو تفریحی ٹیکس، بے قانونی ٹیکس معاف کر دیے، ختم کر دیے۔ ہندو لکھتا ہے کہ فیروز شاہ کے حکومت کے خزانہ میں وہی محصولات آتے تھے جو شرع اور فقہ کے مطابق جائز تھے، باقی تمام ٹیکس ختم کر دیے۔ پھر وہ آگے لکھتا ہے، کہتا ہے اس کی حکومت عادلانہ منصفانہ حکومت تھی، جہاں چیزیں بافراغت ملتی تھیں اور کم قیمت پہ۔ کہتا ہے یہی سبب ہے کہ فیروز شاہ کی حکومت میں عوام بہت امیر ہو گئے تھے۔ لکھنی بات اگلے والی اس کی سننے والی، کہتے ہیں کہ فیروز شاہ کے دور میں یہ انقلاب کیوں آیا؟ کہتے ہیں کہ فیروز شاہ کا یہ کارنامہ، اس نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو نہیں تو کہنا، کہتا ہے فیروز شاہ کا یہ کارنامہ پیغمبر اسلام کے وہ قانون ہیں جو فیروز شاہ نے اپنے ملک میں نافذ کیے تھے۔ کل کی بات ہے ہندوستان کی، یہ محمد خلیفہ کی بات کرتے ہیں جی 400 سال پہلے، 500 سال پہلے، کل کی بات۔ فیروز شاہ حکمران ہندو پاک میں، اور کافر ہندو لکھتا ہے کہ اگر قوم نے سکھ کا سانس لیا ہے، کوئی شرف پایا ہے، کوئی اچھائی پائی ہے، تو اس کے دور حکومت میں جس نے محمد کے قانون کو نافذ کیا صلی اللہ علیہ وسلم۔ جب تک قرآن کا قانون اور نظام مصطفیٰ نافذ نہیں ہوتا، عزت نہیں ملے گی، افتخار نہیں ملے گا، شرف نہیں ہوگا، آسانی نہیں ہوگی، اور سکھ کا سانس نہیں آئے گا۔ آؤ قرآن کی دعوت دیں، آؤ قرآن کی طرف بلائیں، آؤ قرآن کا علم لے کے نکلیں۔ اللہ کہتے ہیں تم نکلو، کامیابی تمہارا قدم چومے گی۔ اللہ ہمیں صحیح مسلمان بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔